از خود نوٹس لیا گیا تھا، اس کا فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن فیصلے نے جوابات دینے کے بجائے شاید معاملات کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ ایک سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ فیصلہ ایکچولی 4-3 سے آیا ہے، ایک سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب یہ فیصلہ 3-2 سے آیا ہے۔ دونوں صورتوں میں دونوں صاحبان گورنر کے پی اور پریزیڈنٹ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے اس ڈیٹ کو اناؤنس کریں گے۔ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں، لیکن پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیج نمبر 9 سپریم کورٹ خود یہ کہہ رہا ہے شاید 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہ ہو سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین بڑا ٹیکنیکل قسم کا یہ ویلاگ ہونے لگا ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، اس لیے کیونکہ فیصلہ تو آ گیا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، چیف جسٹس کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا تھا، اس کا فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن فیصلے نے جوابات دینے کے بجائے شاید معاملات کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، مطلب یہ کہا جا رہا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوا نہیں، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ایک سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ فیصلہ ایکچولی 4-3 سے آیا ہے، اور لیکن ایک سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب یہ فیصلہ 3-2 سے آیا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ میں دونوں سائیڈ سے جو ہے نا ذرا کھل کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور دونوں سائیڈوں کی جو حقیقت ہے وہ بالکل بیلنس کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ڈنڈیاں کس کس سائڈ سے ماری جا رہی ہیں، یہ میں آپ کو سارا کلیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا، میں صرف آپ کے ریکال کے لیے 7 مختلف چیزیں تھیں، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی ان کو ذکر کیا تھا، جلدی صرف اس کا ریکیپ جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں، تاکہ اس کے مطابق ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ہمیں اس ڈیسیجن سے یہ 13 صفحوں کے ڈیسیجن سے جو ہے وہ پتہ لگتے ہیں کہ ان کا جواب کیا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، سب سے پہلا سوال، کیا چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس لے سکتے تھے یا نہیں لے سکتے تھے؟ سب سے پہلا سوال۔ سوال نمبر 2، کیا صدر مملکت انہوں نے 9 اپریل کی جو ڈیٹ دی ہوئی تھی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے حوالے سے، کیا وہ یہ ڈیٹ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے؟ پوائنٹ نمبر 3، اگر وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے تھے تو پھر ڈیٹ کون دے گا؟ یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا۔ کیا گورنرز نے ڈیٹ دینی ہے، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، سپریم کورٹ نے دینی ہے، ڈیٹ دینی کس نے؟ پوائنٹ نمبر 3۔ پوائنٹ نمبر 4، کیا نگراں حکومت جب نہیں ہوگی پنجاب اور کے پی کے اندر، جب اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں پہلے، تو قومی اسمبلی کے الیکشنز جو ہیں وہ ایک منتخب حکومت کے نیچے کروائے جا سکیں گے؟ کیونکہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر پنجاب کے اندر کوئی بھی حکومت آ گئی، نون لیگ کی آ گئی یا پاکستان تحریک انصاف کی آ گئی، ظاہری بات ہمیں نہیں پتا کہ الیکشنز جب ہوں گے تو کیا ہوگا، تو اس کے انڈر قومی اسمبلی کے الیکشنز جو کہ اس سال کے اینڈ کے اوپر جا کے ہوں گے، نومبر میں یا اکتوبر میں، مجھے نہیں پتا کب ہوتے ہیں، تو اس وقت پنجاب میں اور کے پی میں منتخب حکومتیں آ چکی ہوں گی، اور پولیس، لوکل انتظامیہ، سارا کچھ ان کے انڈر ہوگا، تو نگراں حکومت کے اندر جو الیکشنز ہونے ہوتے ہیں وہ کس طرح منعقد کیے جائیں گے؟ یہ پوائنٹ نمبر 5، ڈیجیٹل سینسس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، باقاعدہ طور پر آج سے ہو چکا ہے۔ پنجاب کو 32 مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر اور انہوں نے ڈویژنس کے اندر، ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ 5000 ورکرز اس کام کے اوپر آج سے لگ چکے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل سینسس یعنی کہ مردم شماری، ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز کر چکے ہیں۔ یہ پریکٹس تقریباً 1 مہینہ چلے گی، جس میں گھر گھر جا کے یہ لوگ مختلف جگہوں کے اوپر آبادی جو ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے۔ اگر قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اگر نئی مردم شماری ہو چکی ہو تو اگلے الیکشن جو ہوتے ہیں وہ اسی مردم شماری کے انڈر ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ پروسیس آج شروع ہو چکا ہے، جس کو بھی 1 مہینہ لگے گا، 1 مہینے کے بعد مطلب نئی الیکٹورل لسٹیں بنیں گی، ووٹس بننے ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ آپ الیکشن جو ہیں وہ پرانی مردم شماری کے اوپر کرائیں؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ چھٹا سوال، کیا اسمبلیاں تحلیل، جو اطہر من اللہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا اسمبلیاں صحیح طرح تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب آنا بہت ضروری تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے اس فیصلے میں۔ اور پوائنٹ نمبر 7، بینچ کی فارمیشن۔ یہ 9 رکنی بینچ تھا، یہ 9 رکنی بینچ 5 رکنی بینچ کس طرح بنا؟ یہ 9 رکنی بینچ 5 رکنی بینچ تھا یا ایکچولی 7 رکنی بینچ تھا؟ تو یہ بھی ابھی بڑی انٹرسٹنگ اس پہ ڈیبیٹ ہے، یہ بھی میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کے سامنے جو ہے یہ ساری چیزیں میں رکھتا ہوں۔ اب آ جائیے سب سے پہلے جو فیصلہ اناؤنس ہوا ہے۔ فیصلے کے مطابق یہ کہا گیا ہے، میں سیدھا پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد ذرا ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اندر جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں، 90 دن کے اندر ہی کروائے جائیں گے، یہ کلیئر کٹ کہا گیا ہے۔ آئین اور قانون میں اس بات کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔
بلکہ ایس این بھون صاحب جو ہیں میری ان سے بات ہو رہی تھی تو یہ فرما رہے تھے کہ بھائی یہاں پہ تو اگر فل کوڈ بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کہتا کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشنز ہونے ہیں, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیج نمبر 9 یہاں سے ذرا دیکھنا شروع کیجئے گا. پیج نمبر 1. اچھا اس کے اندر جو دیگر چیزیں ذرا وہ بھی کور کر دوں. ایک تو اس میں انہوں نے کہا ہے جی کیونکہ پنجاب کے اندر گورنر نے ڈیٹ اناؤنس کرنے سے انکار کیا ہے تو اس وجہ سے صدر مملکت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مشاورت کر کے ڈیٹ اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اختیار ان کو دیا. لیکن کے پی کے حد تک جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی وہاں پہ صدر اس ڈیٹ کو اناؤنس نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ گورنر نے اعتراض نہیں کیا ہے, انہوں نے انکار نہیں کیا ہے. پنجاب میں انکار کیا ہے اس لیے صدر مملکت کریں گے, لیکن کے پی میں یہ اختیار ابھی بھی گورنر کے پاس ہے. دونوں صورتوں میں دونوں صاحبان گورنر کے پی اور پریزیڈنٹ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے اس ڈیٹ کو اناؤنس کریں گے. اچھا اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکلٹی آتی ہے, مشاورت کر کے. اب مشاورت جب ہوتی ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن جا کے یہ پلی لیتا ہے, یہ بات میری آج لکھ لیجئے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پہ الیکشن کمیشن جا کے صدر مملکت کو کہتا ہے کہ صدر مملکت صاحب 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا ہی ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈیجیٹل سینسس شروع ہو چکا ہے, ہم کیا کریں گے اس پہ, تب کیا ہوگا, یہ ابھی ایک سوال موجود ہے. اچھا اب اس کے اندر جو فیصلہ آیا ہے, فیصلے میں پیج نمبر 9 بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. 14واں پوائنٹ ہے, اس میں لکھا جاتا ہے اٹ از فردر ڈکلیئرڈ اینڈ ڈائریکٹڈ ایز فالوز ان ریلیشن ٹو the matters before the court. In ordinary circumstances, the general election to the Punjab Assembly ought to be held on 9/4/2023, the date announced by the President in terms of his order of 22/2023. عام حالات میں پنجاب اسمبلی کے الیکشنز 9 اپریل 2023 کو ہی ہونے چاہیے جیسا کہ 20 فروری کو صدر مملکت نے اعلان کیا تھا. آگے سنیے. However آ جاتا ہے یہاں پہ. However, we are informed that on account of the delay in the emergence of the date for the holding of the general election, it may not be possible to meet the 90-day deadline. سپریم کورٹ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہ ہو سکے. It may not be possible to meet the 90-day deadline stipulated by the Constitution. It is also the case that possibly on account of a misunderstanding of the law, the Election Commission did not make itself available for consultation as required under Section 57(1) of the 2017 Act. Election Act کی بات کر رہے ہیں کہ جی شاید مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر مملکت سے بات چیت نہیں کر سکا, تو اس لیے شاید 90 دن کے اندر الیکشنز نہ ہو سکیں. The Election Commission is therefore directed to use its utmost efforts to immediately propose, keeping in mind subsection 57 and 58 of the 2017 Act, a date to the President that is compliant with the aforesaid deadline. کہ اس ڈیڈ لائن کے جو کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ صدر مملکت کو ایک ڈیٹ پرپوز کریں. تو اب ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پرپوز کرنی ہے عارف الوی صاحب کو. If such a course is not available, then the Election Commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے, یہ پروویژن دے رہا ہے, یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جا سکیں تو اس ڈیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کوئی قریب ترین تاریخ دے دے. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو یہ فیسلٹی دے رہا ہے کہ آپ 90 دن سے آگے بھی جا سکتے ہیں, لیکن برائے مہربانی ان تمام قوانین کو مد نظر رکھیے گا. ساتھ ذہن میں رکھیے گا سینسس شروع ہو چکا ہے, آج سینسس شروع ہو چکا ہے, ڈیجیٹل سینسس. ٹھیک ہے. After consultation with the Election Commission, the President shall announce a date for the holding of the general elections to the Punjab Assembly. اور یہ جب بات چیت ہوتی ہے الیکشن کمیشن اپنی ایک ڈیٹ دیتا ہے, اس کے بعد صدر جو ہیں وہ ایک ڈیٹ کا اعلان کریں گے. اچھا جی, تو یہ اچھا, اور اس کے بعد اس کا پوائنٹ بھی ہے. The Governor of the KP province must, after consultation with the Election Commission, forthwith appoint a date for the holding of the general election to the KP Assembly, and the preceding clause shall mutandis apply in relation thereto. تو بیسیکلی کے پی کے حوالے سے تو انہوں نے وہی جس طرح گورنر کا میں نے آپ کو بتایا تھا, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اناؤنس کریں. اچھا, اور اس میں پوائنٹ نمبر 16 جو ہے جو پیج نمبر 11 کے اوپر آتا ہے, جو میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ جی سو موٹو نوٹس لیا جا سکتا ہے یا نہیں,
اس میں انہوں نے کہا the 3 matters before the court are found maintainable and stand disposed as of above, کہ جی ہاں جی 3-2 کے ڈیسیجنز کے ساتھ جو ہے یہ کہا گیا کہ جی اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں 2 اختلافی نوٹ. اب یہ 2 اختلافی نوٹ جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس نوٹ کے آخر میں ایک نوٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کافی حد تک میڈیا کے اوپر مس ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، ان دونوں نے جو ہے وہ ڈس ایگری کیا ہے میجورٹی ڈیسیجن سے، جو آپریشنل پارٹ ہے جسے کہہ سکتے ہیں آپ، اس سے ڈس ایگری کیا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں the suo motu proceedings in the facts and circumstances of the case are wholly unjustified in the mode and manner that were taken up under Article 184(3) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, besides being initiated with undue haste. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ سو موٹو نوٹس نہیں بنتا تھا، اور ایک unnecessary بلا وجہ کی جلد بازی کے ساتھ جو ہے یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے. پوائنٹ نمبر 2، the suo motu case number 1 of 2023 and the 2 constitution petitions of the Constitution in light of the principles settled in Manzoor Elahi and Benazir Bhutto do not constitute a fit case to exercise the extraordinary original jurisdiction of this court under Article 184(3) of the Constitution, and are thus not maintainable, as the same constitutional and legal issues seeking the same relief are pending and being deliberated upon the respective provincial high courts in Lahore and Peshawar without there being any inordinate delay in the conduct of the proceedings before them. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات آلریڈی خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، یہ چل رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ایسی ڈیلے والی بات نہیں ہو رہی، وہ معاملات چل رہے ہیں. اس دوران بلا وجہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس کا سو موٹو نوٹس لینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں there is no justification to invoke our extraordinary jurisdiction under Article 184(3) to initiate suo motu proceeding or entertain petitions under Article 184(3) of the Constitution, as a single bench of the Lahore High Court has already decided the matter in favor of the petitioner before the said High Court wide judgment dated 10/2/2023, and the said judgment is still in field. کہ لاہور ہائی کورٹ آلریڈی بلکہ اس کے اوپر فیصلہ دے چکا ہے، اور ان کا حکم جو ہے جس میں انہوں نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جی الیکشن کمیشن جائے اور جا کے گورنر سے مشاورت کرے، تو وہ آلریڈی فیصلہ آ چکا ہے اس کے اوپر، اور وہ ان فیلڈ موجود ہے. The intra-court appeals filed against the said judgment are pending before the division bench of the Lahore High Court, and none of the said petitioners has approached the court under Article 185(3) of the Constitution. کہ اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل بھی کی جا چکی ہوئی ہے پٹیشنر کی طرف سے، اور ان میں سے کوئی پٹیشنر اب تک سپریم کورٹ نہیں آیا ہے، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ سو موٹو نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے تھا. اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. Once a constitutional issue is pending before a provisional high court, keeping in view the federal structure of our constitution, the autonomy and independence of the apex provisional constitutional court should not be readily interfered with, rather be supported to strengthen the provincial autonomy and avoid undermining the autonomy of the provincial constitution court. کہ جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان کی جورسڈکشن کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں آگے چل کے دیر از نو inordinate delay in the proceedings pending before the high court. وہی چیز ہے کہ جی ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملات چل رہے ہیں، ابھی ڈیلے نہیں ہو رہا. آگے we therefore agree with the orders dated. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. We therefore agree with the orders dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minallah and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings. انہوں نے کہا کہ ہمارے دو جو جج بھائی تھے انہوں نے جو فیصلے دیے تھے یحییٰ افریدی اور اطہر من اللہ صاحب، ہم ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں اور ان پروسیڈنگز کو ڈراپ کرتے ہیں. آگے نیچے جا کے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے initially a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. کہ اوپر جن 2 ججز کی ہم نے بات کی ہے انہوں نے ان پٹیشنز کو ریجیکٹ کر دیا تھا. Later on 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench wide order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 23/2/2023 form part of the record of this case. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ایکچولی مسلم لیگ نون کھیل رہی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی 2 ججز نے اپنے آپ کو اپنا فیصلہ دے دیا تھا، اور اس کے بعد 2 ججز نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اپنی وجوہات کی وجہ سے. 4 ججز جو ہیں وہ اس سے اب 2 نے فیصلہ دے دیا، 2 الگ ہو گئے. اس کے بعد 27 فروری کو یہ بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. ریکنسٹیٹیوٹ یعنی 5 رکنی بینچ بنتا ہے یہ،
اور اس کے بعد لیکن ان کے جو 2 ججز تھے ان کی طرف سے جو ان کا اوپینین تھا وہ آلریڈی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. اچھا, نون لیگ کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے بعد آج ایک پریس کانفرنس کی اور سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ 3-2 سے نہیں آیا, یہ فیصلہ 4-3 سے آیا ہے, اور 2 ججز تو آلریڈی اس کے اندر کہہ چکے ہیں کہ ہم ان پٹیشنز کو ڈسمس کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 1 منٹ کے لیے دوبارہ نا وہ جو یحییٰ افریدی صاحب اور ان کا جو فیصلہ تھا, ان کا جو اختلافی نوٹ تھا, وہ اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر جو ہے اپنی وجوہات بتاتے ہیں کہ جی ہماری نظر میں یہ پٹیشنز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, سو موٹو نہیں ہونا چاہیے, یہ معاملات کورٹس کے اندر آلریڈی چل رہے ہیں. اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسمبلیاں صحیح طرح ٹوٹی ہیں یا نہیں ٹوٹی ہیں. لیکن یہ جو آخر میں نوٹ لکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ اگر آپ اس دن کے آرڈر آف دا بینچ کو اٹھا کے دیکھیں, یہ 27 تاریخ کا ہے آرڈر, اس کے اندر یہ دیکھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیے سامنے, یہ سب سے آخری پیج ہے جو اس دن 23 تاریخ کے آرڈر کے ساتھ بعد میں 27 تاریخ کو ریلیز ہوا تھا. اس میں لکھتے ہیں keeping in view the order dated 23/2023 and the additional notes attached thereto by 4 of us, 4 ججز کی بات ہو رہی ہے, سید منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس جمال خان مندوخیل and جسٹس اطہر من اللہ, as well as the discussions deliberations made by us in the ante room of this court, the matter is referred to the honorable chief justice for reconstitution of the bench. یعنی اس دن چیف جسٹس کو کہہ دیا گیا تھا کہ جناب یہ 2 لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں, 2 نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, برائے مہربانی آپ بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کریں. اور پھر اس کے بعد بینچ جو ہے وہ 27 تاریخ کو ریکنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. لیکن اب اس کے اندر 2-4 ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ 3-2 سے نہیں آیا ہے, یہ فیصلہ ایکچولی 4-3 سے آیا ہے, اور 4 ججز نے اس بینچ میں سے اس پٹیشن, اس سو موٹو نوٹس, یہ جو پروسیڈنگز ہیں اس کو ڈراپ کر دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 23 تاریخ کو تو آلریڈی جج صاحبان جو ہیں اپنے اختلافی نوٹ دے چکے ہوئے تھے, تو 24 تاریخ کو اگلے دن جب دوبارہ یہ بینچ بیٹھا تو اس وقت یہ بینچ پھر وہاں پہ کیوں بیٹھا تھا, یہ 9 رکنی بینچ اس دن کیوں بیٹھا تھا پھر یہ. اور جو 2 جج صاحبان تھے, فواد چودھری صاحب نے ایکچولی اس کا ذکر کیا کہ جی اگر آپ نے اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب کے اختلافی نوٹس کو دیکھنا ہے تو پھر آپ مندوخیل صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے نوٹس کو بھی آپ دیکھیں. بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا, وہ تو خود بینچ سے الگ ہوئے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ سے الگ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو 2 افراد, جو دیگر 2 لوگ ہیں, اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب, یہ اپنی مرضی سے الگ ہوئے تھے یا ان کو الگ کیا گیا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب ہوگا کیا, ایک تو آپ نے فیصلے کے اندر دیکھا, میں نے آپ کو سنایا, جس میں خود سپریم کورٹ نے اپنے اس آپریشنل آرڈر کے اندر یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہ ہو سکیں. اس فیصلے کے باوجود بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اس کے باوجود اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو ہے کوئی ڈیٹ سجیسٹ کریں. تو ایک تو یہ پروویژن ہے. دوسرا, سینسس کی وجہ سے الیکشن کمیشن اس کی پروویژن لے سکتا ہے کہ جی ہمیں مزید ابھی ٹائم چاہیے ہوگا یا بھی نہیں ہو سکتے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب کوئی ڈیٹ اناؤنس بھی کرتا ہے نا, تو اس کے لیے ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے تقریباً 52 ڈیز کا, جس میں آپ نے ووٹر لسٹیں فائنل کر کے اناؤنس کرنی ہوتی ہیں, جس میں آپ نے کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہے انہوں نے کیمپیننگ کرنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ٹکٹس کس طرح بٹیں گے, یہ ساری چیزوں کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے, یہ میری رائے ہے, بڑی ناقص رائے ہے میری, میں ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ 90 دن کے اندر یہ الیکشنز ہو سکیں گے. یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے 9 اپریل کی, مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب اور KP کے الیکشنز جو ہیں اس ڈیٹ کو ہو سکیں گے. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.